Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them. اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف دا یونیورس کے تمام ناظرین کو ہماری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، قرآن ایک ایسی آسمانی اور نورانی کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی محفوظ ترین کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تحریر یعنی قرآن ہم نے نازل کی ہیں اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. اس آیت میں اللہ نے لفظ ہم کا استعمال کیا ہے، یعنی اللہ خود اس کی حفاظت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک لاکھوں مسلمانوں کی سینے میں محفوظ ہے. تو آج جتنے بھی غیر مسلم قرآن پاک میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو وہ تبدیلی نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی تحریر کو تو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن لاکھوں مسلمانوں کے سینے میں قرآن پاک موجود ہے، اس کو تو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے. ناظرین، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تمام تر ویڈیوز ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ترجمانی ہوتی ہیں، تو آج کی ہماری ویڈیو قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے ہے. جس طرح ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ آپ اور باقی تمام مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن پاک بالکل کریکٹ ہے، لیکن میں 20 سے زائد غلطیاں اس سے نکال چکا ہوں، اور وہ سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کا حوالہ دیتا ہے کہ یہاں کچھ غلطیاں مجھے ملی ہیں اور وہ عربک گرامر کے مطابق نہیں ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے جس کتاب سے یہ غلطیاں دیکھی ہیں وہ کتاب عبدالفادی نامی شخص نے لکھی ہیں. ناظرین، آپ کو بتائے کہ عبدالفادی ایک ایسا مرتد انسان ہے جو پہلے مسلمان تھا اور سعودی عرب میں پیدا ہوا، مگر بعد میں اسلام سے روگردانی اختیار کر کے امریکہ چلا گیا. ناظرین، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے عربی گرامر لی گئی ہے، اور اس میں تمام عربی گرامر کے لٹریچر موجود ہے، یعنی قرآن عربی کے لیے ٹیکسٹ بک ہے. ناظرین، اب چونکہ قرآن عربی کے لیے ٹیکسٹ بک کی حیثیت رکھتا ہے تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں غلطی پائی جائے. پوائنٹ نمبر 2، سپوز کرے آپ ایک رولر لیتے ہیں، اس پہ آپ کوئی میجرمنٹ کرتے ہیں اور وہ میجرمنٹ آپ غلط کرتے ہیں، تو کیا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ رولر ہی غلط ہے؟ پوائنٹ نمبر 3، عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے جس میں زبان تبدیل ہوتے رہتے تھے، یعنی ایک لفظ ایک قبیلے میں مؤنث ہوتا تھا اور وہی لفظ دوسری قبیلے میں مذکر ہوتا تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے زبان ایک سے دوسری جگہ پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو قرآن تو ایک عالمی کتاب ہے اور یہ جس حالت میں ہے ایسی ہی حال میں رہے گا. مزید یہ کہ قرآن کی شان بہت اونچی ہے، اس کو ہم عربی گرامر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ ایک سپیریئر لیول کی کتاب ہے. یہ عیسائی لوگ ہی ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں غلطی نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، وہاں آپ دیکھ لیں گے کہ 12 گرامیٹیکل مسٹیک ان قرآن یا 20 گرامیٹیکل مسٹیک ان قرآن بائی ملعون عبدالفادی. اگر آپ مسلم اسکالرس کے ویو دیکھ لیں جیسے زمخشری، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی لیول بہت اونچی ہیں، حتیٰ کہ یہ کنونشنل عربی زبان کی بھی مخالف ہے. اس کی مثال وہ کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں لکھا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کی قوم نے تمام پیغمبروں کو ٹکرایا تھا. ناظرین، اگر ہم دیکھ لیں تو ان اقوام کو ایک ہی پیغمبر بھیجا گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے لیے لوط علیہ السلام. لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا پیغام ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. اگر ایک قوم ایک پیغمبر کو ماننے سے انکار کرتی ہیں تو وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے وجود سے انکار کرتی ہیں. تو اب یہ قرآن میں غلطی نہیں بلکہ ہماری سوچ، سمجھ اور عقل کی کمی ہے. اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ قرآن میں کن فیکون استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ کن فکانہ ہونا چاہیے تھا، مطلب پاسٹ ٹینس استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن کن فیکون کا درجہ بلند ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے کیا، اللہ کرتا ہے اور اللہ کر سکتا ہے، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ایک مکمل، بالکل صحیح اور تا قیامت محفوظ کتاب ہے۔ آپ لوگوں کا اس طرح کے ملعونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اسلامی اور سبق آمیز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔